عبد المجید عامر صاحب ہمارے عربی کے اسپیشلسٹ بن رہے ہیں ماشاءاللہ. مومن صاحب کے بعد دوسرے مرتبے پہ اس وقت آ رہے ہیں. کم سے کم مومن صاحب کا یہی خیال ہے کہ دوسرے مرتبے پہ ہیں. ٹھیک ہے، ان کو ہی محاورہ ہو رہا ہے. اچھا ماشاءاللہ. مومن صاحب کو اولویت جو ہے وہ تو ہو گئی اللہ کے فضل سے. آج آیت الشعراء کی 211 آیت سے شروع کرنا ہے. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما تنزلت به الشیاطین وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصاك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. هل ننبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. میں نے منقلب کہہ دیا تھا پھر. اچھا آپ پکڑ لیتے ہیں فوراً اس بات کو. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ، اور شیاطین یہ وہی لے کر ہرگز شیاطین نازل نہیں ہوتے اس پر. یعنی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو وحی عطا کی جاتی ہے، شیاطین کا اس کے نزول سے کوئی بھی تعلق نہیں. وما ينبغي لهم وما يستطيعون، اور نہ ان کی یہ مجال ہے، ان کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ ایسا کام کریں. ینبغی لہم میں لفظ شان یا زیبا بھی ایک قسم کا کچھ تعریف کا پہلو رکھتا ہے، اس لیے لفظ مجال میں نے استعمال کیا تھا. یعنی وہ ہوتے کیا ہیں، ان کا کوئی دور کا بھی تعلق اس سے نہیں. ما ینبغی کا مطلب یہ بنتا ہے. جبکہ ان کا اس سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں، ان کے لیے اس معاملے میں دخل کا حق ہی کوئی نہیں ہے. وما یستطیعون، اور چاہیں بھی تو ان کو یہ طاقت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے. ان کو جس طرح کا بنایا گیا ہے، ان کی بناوٹ میں یہ بات داخل ہی نہیں ہے. ان کی سرشتی میں یہ چیز داخل نہیں ہے کہ وہ خدا کی وحی لے کے اترے. انہم عن السمع لمعزولون، وہ تو خدا کا کلام سننے سے معزول کر دیے گئے ہیں. یعنی ان کو روک دیا گیا ہے، ان کی پہنچ ہی نہیں ہے وہاں تک کہ خدا کا کلام سن سکیں. بہت دور رکھے گئے ہیں اس سے.
فلا تدعو مع اللہ الہا آخر فتکون من المعذبین، بس خدا کے سوا، اللہ کے سوا کسی اور معبود کو نہ پکار، فتکون من المعذبین، ورنہ تو عذاب دیے ہوئوں میں سے ہو جائے گا۔ بعض شیاطین ایسے ہیں جن پر شیاطین اترتے ہیں، اور وہ جماعت احمدیہ کو مختلف خطوں کے ذریعے لکھتے رہتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہ فلاں وقت آپ کا امام اس عذاب میں مبتلا ہو جائے گا، فلاں وقت اس عذاب میں مبتلا ہو جائے گا، اور اتنا ان کو علم ہے کہ قرآن کریم اس کی اجازت نہیں دیتا کہ اگر وہ خدا کی طرف جھوٹ بولیں جانیں گے تو بڑے سخت پکڑے جائیں گے۔ تو خدا سے بھی تعلق رکھنا چاہتے ہیں قائم، اور اس کی کوئی وجہ بھی بیان کرنی چاہتے ہیں کہ کس طرح ہمیں پتہ چلا۔ تو شیطان نے ان کو یہ سمجھایا کہ میری طرف منسوخ کر دو، میں کچھ نہیں کہتا۔ تو باقاعدہ تحریر میں لکھ کر کہ شیطان مجھ پر نازل ہوا اور اس نے مجھے کہا کہ فلاں وقت اس کا آ گیا ہے، میں نے ہی اس کو سنبھالا ہوا تھا لیکن اب وہ میرے سے باغی ہو گیا، اس لیے اب سزا کے طور پر میں اس کو فلاں وقت مار دوں گا۔ یعنی خدائی کی صفات شیطان کی طرف بھی منسوخ کر دی۔ یہ جہل مرکب اس سے بڑھ کر میں نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا کہ کوئی شخص شیطان کا چیلا بنے، کہے کہ شیطان اس پہ نازل ہوتا ہے، شیطان کی طرف علم غیب بھی منسوب کر دے، اور لا حول ولا قوت الا باللہ کی بجائے لا حول ولا قوت الا بالشیطان العظیم کا اعلان کر رہا ہو۔ جب اس کو اس بات پہ پکڑا گیا تو سخت ملا کر اس نے کہا شیطان تو نبیوں پر بھی نازل ہوتا ہے، اور حضرت عیسیٰ پر بھی نازل ہوا تھا اور فلاں پر بھی ہوا تھا، تو مجھ پر ہو گیا تو اس میں کیا ہے۔ اس کو پھر ہمیں بڑی سختی سے پکڑا کہ تم شیطان کے چیلے نہیں، شیطان کے پیر لگتے ہو، کیونکہ یہ شیطان کو بھی پتہ ہے کہ اس کی مجال نہیں ہے کہ انبیاء کے قریب تک پھٹک سکے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے اور تمہارے شیطان نے تمہیں بتایا کہ میں انبیاء پر بھی نازل ہوتا ہوں۔ شیطان کے متعلق اتنا ہمیں علم ہے قرآن کریم سے کہ وہ بڑا سخت یعنی کذاب ہے ان معنوں میں کہ لوگوں کو انبیاء کی تکذیب لوگوں کے ذریعے کراتا ہے، مگر قرآن کریم میں ایک جگہ بھی نہیں آیا کہ اس نے خدا پہ جھوٹ بولا ہو، کسی کے علم ہو میں دکھائے۔ تو اس کو پتہ ہے کہ شیطان کہ اس کی رسائی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہی نہیں۔ یہ جو آیت ہے اس میں ایک تو یہ مضمون حل ہوا کہ جو یہ ایسا دعویٰ کرے وہ لازم شیطان ہی کا چیلا ہے، اس پر شیطان اترتے ہیں۔ اور جہاں تک انبیاء کا تعلق ہے، اتنی شدت کے ساتھ، اس خطیت کے ساتھ یہ آیات اس تصور کو رد کر رہی ہیں۔ تو ضمن اس میں ایک اور شیطان کا بھی توڑ آ گیا جس نے سلمان رشدی نے یہ اعلان کیا، اور اس کے پیچھے بہت سے کچھ عیسائی پادریوں کا بھی ہاتھ ہے کہ جنہوں نے ایسی کتابیں لکھی جن میں اعلان کیا گیا کہ نعوذ باللہ من ذالک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کے دوران شیطان نے یہ وحی آپ پر نازل کر دی کہ ان کے بتوں کی بھی تعریف کرو اور ان کو بھی سجدہ کر دو۔ اب کہاں وہ روایات، جو بھی روایات ہیں ان کی حیثیت، ان کا منہ کیا ہے کہ وہ ان آیات کا مقابلہ کر سکیں۔ ناممکن ہے کہ ایسی روایات کو خواہ وہ کسی طرف سے بھی کوٹ کی گئی ہو، ایک کوڑی کی بھی اہمیت دی جائے، کیونکہ قرآن کریم کے اس واضح قطعی اعلان کے بعد کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ شیطان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی یا کسی نبی کی وحی کے قریب تک پھٹک سکے۔ ہم اس سب میں معذول ہوں، ان کو تو وہاں جانے کی اجازت نہیں جہاں سے سماعت ہوتی ہو، ان تک کوئی رسائی ان کی نہیں ہے۔ یہ بات جو آیات ہیں اس پہلو سے بہت اہمیت رکھتی ہیں ہمارے لیے۔ یہ بھی ثابت ہو گیا کہ حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن جنہوں نے یہ
ارادہ کیا ہو، جنہوں نے تہیہ باندھا ہو کہ ہم احمدیت کو مٹا کے چھوڑیں گے، اینٹی احمدیت طریقے چلاتے ہوں، ان کا پیر ہے کیا؟ ان کا پیر شیطان ہے۔ دوسرا، جتنے بھی رشدی پیدا ہوتے ہیں دنیا میں وہ شیطان ہی کی تحریک پہ پیدا ہوتے ہیں، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بات منسوب کرنا کہ آپ پر کوئی شیطانی وحی نازل ہوئی تھی، بالکل سراسر جھوٹ ہے۔ بعض علماء نے غلطی کی ہے بعض آیات کو نہ سمجھنے میں، جس کی وجہ سے یہ شیطانی وسوسہ مسلمانوں میں بھیرا پا گیا۔ وہ ہے فی امنیت ہی والی آیت جو پہلے گزر چکی ہے، میں اس کو بیان کر چکا ہوں کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کی امنیہ یعنی تمنا پیدا ہوتی ہے جہاں، وہاں وساوس کا دخل نہ ہو، لیکن انبیاء کی امنیہ کی بھی اللہ حفاظت فرماتا ہے۔ ان کی خواہشات میں بھی اگر ان کے نفس کا دخل ہو تو قرآن کریم کی وہ آیت یہ بیان کر رہی ہے کہ اس کو بھی اللہ صاف کر دیتا ہے۔ وہی کا مضمون ہی نہیں ہے وہاں ہر شخص کی امنیہ کا مضمون ہے، اور انبیاء بھی بحیثیت بشر اپنی خواہشات کے زیر اثر رہتے ہیں، مگر دینی معاملات میں اگر ان کی خواہش کبھی بھی ان کی طبی تمنا پر اثر انداز ہو جائے، یعنی نفسی خواہش، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کو مٹا کے الگ کر دیتا ہوں۔ انبیاء کی تو تمنا میں بھی غیر الہی بات نہیں پائی جاتی۔ یہ ہے مضمون ان دونوں آیات کو اگر اکٹھا کر کے پڑھیں، ان آیات کو اور اس آیت کو، تو یہ مضمون کھل کر ظاہر ہو جاتا ہے۔ کہاں گیا؟ اچھا، اس کے بعد ہے وَأَنذِرْ فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ۔ اب فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر کا مضمون اس بات سے کیا تعلق رکھتا ہے؟ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، اس سے پہلے ذکر گزر چکا ہے جو معبود ہیں جھوٹے اور ان کو ماننے والے، ان کا کیا حشر؟ نہیں وہ ڈروا نہیں، وہ مراد نہیں یہاں۔ کیوں جی؟ کوئی مومن کوئی غیر مومن تو ہے ہی کوئی نہیں یہاں۔ جب ان کو آواز ہی صرف ایک آ رہی ہے، انبیاء کو یہ ہے اعلان کہ انبیاء کو تو اور کوئی آواز سنائی نہیں دیتی سوائے خدا کی آواز کے، تو وہ کیسے خدا کے سوا کوئی معبود بنا سکتے ہیں؟ جب بھی تم سنتے ہو اللہ کی بات سنتے ہو، اور اللہ کے سوا کسی کو مجال نہیں کہ تمہارے قریب تک پھٹک سکے، تو تم کیسے مشرک ہو سکتے ہو؟ ایک وجود جس کی توحید کی ضمانت ہے اور کامل ضمانت ہے، وہ انبیاء کا وجود ہے۔ بس فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ۔ اگر نبی بھی ان باتوں کی اس اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس رحمت اور نعمت کے باوجود کہ وہ خدا کا کلام سنتے ہیں اور غیر اللہ کا کلام سننے سے ان کو بچا لیا گیا ہے، اپنے نفس کی بھی غلط آواز وہ نہیں سن سکتے، ان کے لیے اگر یہ بھی کریں شرک تو پھر بہت بڑا عذاب مقدر ہوگا۔ یہ مراد نہیں ہے کہ عذاب ہوگا، یہ بنی نوع انسان کو سنانے کے لیے ہے کہ ان کے لیے تو کوئی جواز ہی نہیں رہتا کسی قسم کا بھی کہ توحید کے سوا کوئی اور بات کر سکے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تجھے تو عذاب ایسا نہیں مل ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے، لیکن تیرے ارد گرد جو تیرے اقربا ہیں ان کو ضرور ڈرا، کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ تجھ پر نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے سوا کوئی بھوت سوار ہے، کوئی جن اترا ہے، کوئی ان کے معبودوں نے جادو کر دیا ہے تجھ پر، اس لیے ان کو بچانے کی کوشش کر۔ اور توحید کے تعلق میں یہ مضمون بہت ہی عمدہ ہے اس پہلو سے کہ توحید کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کے سوا ہر کسی سے تعلق توڑ لیا جائے۔ توحید کامل کا تقاضا یہ ہے کہ توحید کی طرف بنی انسان کو لایا جائے، اور دنیاوی تعلقات میں جو سب سے اول ہیں ان کا حق پہلے ادا کیا جائے۔
عشیرہ کا ہونا خدا کی توحید کی مزید کے تصور کو مزید قوت دیتا ہے. یعنی نبی بھی لا شریک نہیں، خدا کے سوا ہر شخص کا کفر ہے، اس کا کوئی شریک ہے، اور جتنا کوئی قریب ہو اتنا زیادہ اس کے شراکت کا وہ زیادہ حقدار بنتا چلا جاتا ہے. اور دنیا میں شراکت ہے ہی اسی مضمون میں. تو توحید کے ساتھ جب جوڑا جائے اس مضمون کو تو یہ بنے گا کہ خدا کے سوا کوئی اور نہیں ہے، اور تیرے عشیرہ ہیں، گویا تو بھی واحد نہیں ہے مگر اللہ ہی واحد ہے. اور تیرے جو اقرباء ہیں اور ان کی آواز تو تجھ تک نہیں پہنچ سکتی کسی معنی میں بھی، یعنی وہ تجھ پر اثر انداز نہیں ہو سکتے، مگر تیرا فرض ہے کہ ان پر اثر انداز ہو اور ان کو وحی یا توحید کے انکار کے نتائج سے ڈرا. اور جو بھی ڈر جاتا ہے، جو بھی قبول کر لیتا ہے، اس کے لیے ڈرانا نہیں بلکہ تبشیر ہے. فرمایا وخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین، اور اپنی رحمت کے پر کو، جناح سے مراد رحمت کا پر ہے. جناح کا من الذل ایک دوسری جگہ قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے، اس لیے الذل یہاں ظاہر نہ بھی کیا جائے تو معنی رحمت ہی کا پر ہے. وخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین، اور مومنوں میں سے جو تیری پیروی کریں ان پر اپنی رحمت کا پر جھکا دے، یعنی ان کو اپنے تربیت کے نیچے لے لے، جیسے ایک مرغی اپنے بچوں کو، چوزوں کو اپنی تربیت کے نیچے اپنا پر ان پر جھکا کر لے لیتی ہے، یا کوئی پرندہ اپنے بچوں پر اپنی رحمت کا پر جھکاتا ہے. فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، بس اگر وہ یعنی مومن نہیں بلکہ یا تو سب بنی نوع انسان مراد ہیں یا وہ عشیرہ مراد ہیں جن کا ان سے پہلے ذکر گزرا ہے. تو یہ جو وقفس کا جملہ ہے یہ پھر جملہ معترضہ بن جائے گا. جملہ معترضہ کا یہ مطلب نہیں ہوتا جو اعتراض کرنے والا جملہ ہو. جملہ معترضہ کا مطلب ہوتا ہے پینتھسس میں، یعنی گویا بیچ میں ایک اور بات آ گئی ہے ضمناً اس کے ختم کرنے کے بعد پھر واپس اصل مضمون کی طرف لوٹا جائے گا. تو وقف جناح کے میں نے وانذر عشیرتک الاقربین کے بعد وقف جناح کے لمن اتبعک من المؤمنین اس کے برعکس مضمون کو ظاہر کرنے والا ایک جملہ ہے. پھر واپس مضمون عشیرہ کی طرف چلا جاتا ہے. فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اگر وہ تیری نافرمانی کریں تو تو کہہ دے کہ تم میرے قریبی صحیح لیکن تمہارے اعمال کا ذمہ دار میں نہیں ٹھہرایا جاؤں گا، کیونکہ میری کسی وجہ سے تم شرک میں مبتلا ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ میں کلیتاً شرک سے پاک ہوں، اس لیے تمہاری بدعمالی سے میں بری الذمہ ہوں. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، اور غالب اور بزرگی والے خدا پر جو بار بار رحم فرمانے والا ہے توکل کر. الذی یراک حین تقوم، اس پر توکل کر جب تو کھڑا ہو. کیا مطلب ہے اس کا؟ اسوکا کا ایک طبی نتیجہ ہے. اگر تیرے قریبی یا دوسرے جن کی طرف تو آیا ہے تیری باتوں کو سنا انسنا کر دیں، سنی انسنی کر دیں اور توجہ نہ دیں، تو اس کے نتیجے میں لازماً تجھے گہرا غم پہنچے گا. اس کا ازالہ عبادت کے ذریعے ہے. اور یاد رکھ کہ جب تو اپنا ہم و غم خدا کے حضور کھڑا ہو کر اس کو پیش کرتا ہے، یرا کا ہی نہ تقوم، اس کے حضور تیرا غم پیش ہوگا. اس پر توکل کر جو تجھے دیکھ رہا ہوتا ہے جب تو کھڑا ہو کر اس کے حضور عبادت کرتا ہے اور بنی نوع انسان کو بچانے کے لیے اس سے التجائیں کرتا ہے. وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور تیرا سجدہ کرنے والوں میں تقلب بھی وہ دیکھ رہا ہوتا ہے. اب یہاں پہنچ کر
ایک ایسا ترجمہ کیا گیا ہے بعض بڑے بزرگ علماء کی طرف سے بھی کہ جن کو غلط کہنے کی تو مجھ میں ضرورت نہیں، مگر مجھے وہ ترجمہ پسند نہیں۔ ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ جب تو سجدہ کرنے والوں کے بیچ میں پھر رہا ہوتا ہے، تقلب کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ٹہل رہا ہو، دیکھ رہا ہو، کوئی صفیں درست کر رہا ہو، مگر صفیں تو قائمین کی درست کی جاتی ہیں، ساجدین کی تو نہیں کی جاتی۔ جو سجدے کی حالت میں ان کے بیچ میں کوئی کیسے پھر سکتا ہے؟ تقلب اگر فی ساجدین کا اس کے سوا میرے نزدیک کوئی معنی بھی زیب نہیں دیتا یہاں، کہ تو سجدے کی حالت میں جب دوسرے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ تو بھی سجدہ ریز ہو، تو بے چینی اور بے قراری سے الٹتا پلٹتا ہے خدا کے حضور، تیرا نفس کروٹیں بدلتا ہے خدا کے حضور۔ یہ شدید کرب اور بے چینی کا مظہر فکرہ ہے تقلب کا ساجدین۔ تو جس طرح تجھے قیام کی حالت میں وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر تیری سجدی کی بے قراری پر اس کی نظر ہے، بس اس پر تجھے توکل کرنا چاہیے، اور ناممکن ہے کہ وہ تجھے مایوس کرے۔ انہ هو السمیع العلیم۔ اب دیکھ لیں اس کا تو صفیں درست کرنے والے مضمون سے کوئی تعلق ہی نہیں کوئی، وہ بہت سننے والا اور بہت جاننے والا ہے، تیری پکار کو بھی سنتا ہے اور تیری حالت کو بھی دیکھتا ہے، یہ سمیع علیم کا مطلب ہے۔ اب ذکر آیا ان کا جن پہ شیطان اترتا ہے۔ حل انبیہ کا علی من تلذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کوئی تجربہ ہی نہیں، دور کا بھی علم نہیں۔ شیطان اترنے کا مضمون اتنا اجنبی ہے کہ وہ ذکر سنا تو خیال دل میں خیال پیدا ہوا ہے کہ وہ ہیں کیسے لوگ بدبخت جن پہ شیطان اترتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا میں تجھے بتاؤں پھر کہ وہ کیسے لوگ ہوتے ہیں جن پہ شیطان اترا کرتا ہے۔ تنزل علی کل افاک نسیم، شیطان تو ہر خبیث جھوٹے پر اترتا ہے۔ اسیم گناہگار، جس کو دوسرے لفظوں میں خبیث بھی کہہ سکتے ہیں، شیطان تو ہر خبیث پکے جھوٹے پر اترا کرتا ہے۔ تو جو تسلیم کرتے ہیں اپنے تجربے کی روح سے، ان کا یہ دعویٰ کہ وہ احمدیت مٹانے کے لیے اٹھے، حیثیت کیا رکھتا ہے؟ وہ تو خاک سے بھی کم حیثیت رکھتے ہیں احمدیت کے مقابل پر۔ فرمایا تنزل علی کل افاک نسیم، شیطان تو ہر بدبخت جھوٹے گناہگار پر اترتا ہے، یا اترتے ہیں، شیاطین ہیں۔ یلقون السمع واکثرهم کاذبون، وہ ان کی باتوں پر کان دھرتے ہیں، واکثرهم کاذبون، اور ایسا کان دھرنے والے خود جھوٹے ہوا کرتے ہیں۔ یا جن باتوں پر کان دھرتے ہیں، جن شیاطین کی باتوں پر، وہ جھوٹے ہیں۔ لیکن یہاں لفظ اکثر ہے جو مشکل میں ڈالتا ہے، اس لیے اس کی ضمیر کا فیصلہ کرنے سے پہلے لفظ اکثر کو سمجھنا ضروری ہے۔ اگر شیاطین کی طرف ضمیر ہو تو اکثر ہم کی کیا بحث ہے، وہ سارے کے سارے جھوٹے ہوتے ہیں۔ جن پر اترتا ہے وہ سب جھوٹے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ پہلے فرما چکا ہے علی کل افاک نسیم۔ تو یلقون السمع واکثرهم کاذبون، وہ ان کی باتوں پر کان دھرتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں۔ کیا مطلب بنے گا اس کا؟ کیوں جی منہ سب بات آ رہی ہے، اب کچھ تھوڑی سی مجھے لگا ہے ان کے آثار آ رہے ہیں کچھ اس طرح کے ہیں۔ قمر صاحب آپ کیا تجویز ہیں؟ اچھا امام صاحب آپ کچھ بولیں ورنہ اشرف صاحب بول پڑیں گے، لیکن اشرف صاحب کو تو نیند آ رہی ہے، تھکے ہوئے ہیں جی؟ کیا اچھا اچھا اندر سے جاگ رہے ہیں، پھر جی کو نہیں سوچتے اس کا، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اکثر ہم کاذبون،
کا کیا مطلب ہے. ان میں سے اکثر جھوٹ بولنے والے ہیں. اگر شیاطین کو کہیں تو وہ اکثر جھوٹ بولنے والے کا کیا مطلب ہوا؟ اصل میں شیاطین کی مختلف قسمیں ہیں، اور ان شیاطین میں سے ہیومن شیاطین بھی ہیں، اور ہیومن شیاطین میں ایسے بھی ہیں جو ضروری نہیں کہ سارے جھوٹ بولیں، لیکن ان کے تفکرات اور ان کی امنگیں اکثر جھوٹی ہوتی ہیں، کبھی سچی بھی نکلاتی ہیں. ان میں سے شعراء بھی ہیں، اور اکثر ہم کاذبون میں چونکہ شعراء کو شامل فرما لیا گیا، اس لیے شعراء پر یہ نہیں رکھا کہ وہ سارے ضرور جھوٹے ہوتے ہیں. کئی شعراء بڑے نیک و سچے بھی ہوتے ہیں، چنانچہ آگے استثناء بھی آنا ہے ان کا. تو یہاں شیاطین الشعراء مراد ہیں اس موقع پر. چنانچہ اگلی آیت والشعراء یتبعہم الغاوون صاحب بتا رہی ہے کہ شعراء بھی شیاطین کی قسم میں سے ایک ہیں جن کے غاوی پیروی کرتے ہیں. اب اس بات کا قطعی ثبوت قرآن کریم میں موجود ہے کہ شیطان کو جہاں رد فرمایا گیا وہاں کہا تیری غاوی اطاعت کریں گے. تو لفظ شاعر کو شیطان کے ساتھ آئیڈینٹیفائی نہ کرنے کے نتیجے میں یہ اعتراض اٹھا ہے، حالانکہ قرآن اس کو آئیڈینٹیفائی کر چکا ہے. قرآن کریم فرماتا ہے کہ تجھے اللہ تعالیٰ فرمائے گا شیطان کو تجھے میرے بندوں پر کوئی غلبہ نہیں ہوگا سوائے من یتبعک من الغاوین، سوائے ان بندوں کے جو خود ہی ٹیڑے ہیں بدبخت، اور وہ تیری پیروی کریں گے. تو اب دیکھیں والشعراء یتبعہم الغاوون، تو لازماً یہاں الشعراء الشیاطین کا متبادل ہے اس موقع پر. اور چونکہ لفظ شعراء کو قرآن کریم نے وسیع معنوں میں استعمال فرمایا ہے اور مومنوں کو بھی شعراء مان لیا ہے، اس لیے لازم تھا کہ اکثر کے بغیر اس بات کو بیان نہ کیا جاتا. اور یہ جو باریک نقطہ ہے یہ قرآن کی فصاحت و بلاغت کا کمال اور اس کی صداقت پر گواہ بن جاتا ہے. تو یہ انسان کا کلام نہیں ہے. جب تک غور نہ کریں سمجھ ہی نہیں آتی بات کی. اور اکثر خیال ہی نہیں گزرتا کہ یہ ان دونوں کا کیا تعلق ہے. یہ کسی انسان کا بنایا ہوا کلام ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ چونکہ باریک ترین نظر سے اپنے بیان کی درستی کی حفاظت فرما رہا ہوتا ہے، اس لیے کوئی ایسا مضمون بیان نہیں کرتا جو بعد میں متصادم ہو جائے دوسرے مضمون سے. تو اکثرہم الغاوون میں آنے والے شیاطین کا ذکر موجود ہے، یعنی الشعراء کا، جو سارے کے سارے جھوٹے نہیں ہوا کرتے، لیکن جو ان میں سے جھوٹے ہوں ان کی پیروی غاوی کیا کرتے ہیں. اور ان کے جھوٹ کی قسم کیا ہے؟ الم تر انہم فی کل واد یہیمون، یعنی وہ بھی ایسی قسم نہیں ہے جھوٹ کی جو بالارادہ واضح طور پر خلاف واقعہ بات بیان کی جائے. یہ بیچاروں کو عادت ہے سرگرداں پھرتے رہتے ہیں ہر وادی میں، فرضی کہانیاں بنائی جاتے ہیں. اب کسی شاعر کا کلام اٹھا کے دیکھ لیں، اکثر فرضی باتیں ہیں. اور بعض بڑے اچھے ٹکسالی کے شاعر، ان کو کھود کے دیکھو تو حقیقت کوئی بھی نہیں ہوتی، صرف لفظوں کے کھیل کھیلے جا رہے ہیں، لفظوں کے جادو بنے جا رہے ہیں. تو یہ تو ہر وادی میں پھرنے والے سرگرداں لوگ ہیں. وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور یہ بھی اکثر شعراء پر بات درست بنتی ہے کہ جو کہہ رہے ہوتے ہیں وہ کرتے نہیں. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ وہ دعوے کرتے ہیں کہ ہم تو سر کے بل تیرے گھر تک پہنچیں گے اور یہ کریں گے اور پلکوں سے خاک چنیں گے جہاں تیرے قدم پڑتے ہیں. اس کو تو اسی بھی طاقت رہی کہ 2-4 غازی سجدہ کرتے ہوئے اپنے محبوب کی طرف جا سکیں. سارے فرضی قصے بنائے ہوئے ہیں. پلکوں سے خاک چننا، کوئی سوچ سکتا ہے کہ شاعر صاحب کو کہا تھا جی اب سچے آ کر کے دکھاؤ، تو یہاں سچے جھوٹے سب ایک جیسے ہو جاتے ہیں. نیک شاعر بھی مبالغے سے باز نہیں آتے، اور ایسے مبالغے کر جاتے ہیں کہ جن کا عملاً
پورا ہونا ممکن ہی نہیں. مگر خدا تعالیٰ نے دیکھو کتنا احسان کا سلوک فرمایا ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. کچھ شاعر ایسے ضرور ہیں جو ایمان بھی لاتے ہیں اور نیک اعمال بجا لاتے ہیں، ان پر یہ بات صادق نہیں آتی انہم یقولون ما لا یفعلون. انہم یقولون ما لا یفعلون کا مطلب ہے وہ ایسی بات کہتے ہیں جو کرتے نہیں. مگر شعراء ہوں اور اس کے باوجود ایمان لانے والے ہوں اور نیک اعمال بجا لانے والے ہوں تو ان پر یہ کلام صادق نہیں آتا. اس لیے اللہ نے ان کو مستثنا فرما دیا. وذکروا اللہ کثیرا. ایسے شعراء ہیں جو کثرت سے اللہ کو یاد کرتے ہیں. وانتصروا من بعد ما ظلموا. اور بدلہ لیتے ہیں بعد اس کے کہ ان پر ظلم کیا گیا. اور شعراء تو بغیر اس کے بھی کہ ان پر ظلم کیا گیا ہو حجب کہتے اور طرح طرح کے حملے کرتے دوسروں پر، لیکن مومن شعراء جو ہیں وہ بے وجہ ناحق کسی کے خلاف زبان نہیں کھولتے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ. منقلب ہی نہیں کہا ہے نا شمس صاحب. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. پس ضرور جان لیں گے یعنی قریب جان لیں گے الذین ظلموا، وہ لوگ جنہوں نے ظلم سے کام لیا، ای منقلب ینقلبون، کہ کس لوٹنے کی جگہ کی طرف وہ لوٹنے پوٹنے کی جگہ پر کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے. لوٹیں گے خود ینقلبون. لوٹائے جائیں گے نہیں بلکہ لوٹیں گے. ای منقلب ینقلبون میں کیا معنی بنے گا جی؟ اس سے کیا نقشہ آپ کے ذہن میں آتا ہے؟ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. موہن صاحب سوچ رہے ہیں بڑی تیزی سے سوچ رہے ہیں. اس کا ایک تعلق تو اس لفظ سے ہے جو پہلے گزرا ہے، تقلبک فی الساجدین. وہ بے قراری کا مظہر ہے، اور شعراء کا انجام کیسی بے قراریوں میں ہوگا وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. بس وہ لوگ جو ظلم کرنے والے ہیں وہ جان لیں گے پھر کہ ان کا لوٹنا پوٹنا کس وجہ سے ہے. وہ ظلم کی وجہ سے، خدا سے دوری کی وجہ سے، ان کے لیے جو بے قراریاں مقدر ہیں ان کا کوئی ازالہ نہیں ہے، ان کے ازالے کا کوئی وعدہ نہیں ہے. بس ایک تو رسول کا لوٹنا پوٹنا ہے خدا کے حضور، اور ایک ان شعراء یا ظالموں کا لوٹنا پوٹنا ہے. یہاں صرف شعراء نہیں، اب سارے ظالم کرنے مشرک سب آ جاتے ہیں. ان کا بھی ایک منقلب مقرر ہے جس کی طرف انہوں نے لوٹ کر آخر پہنچنا ہے، اور وہ بہت ہی بھیانک منقلب یعنی لوٹنے پوٹنے کی جگہ ہے جس میں عذاب ان کا کم نہیں کیا جائے گا، ان کی بے قراری دور نہیں کی جائے گی، اور ان کی کوئی سنوائی نہیں ہوگی. کوئی ان کا منقلب دیکھنے والا نہیں ہوگا. منقلب اس مقام کا نام ہے جہاں یہ لوٹیں گے. کیوں جی؟ اس میں ظرف ہی ہے نا. سورہ النمل. کتنے منٹ ہیں باقی؟ 10 منٹ یا 7 منٹ یا 8 یا کتنے؟ 10 منٹ. پونے والا ہے. او ہو معاف کرنا، میں حیران سے اس سے گزری وقت. ہمارا
11:30 ख़त्म हुआ था ना प्रोग्राम अरबों के साथ 12:30, तो मैं उससे समझा था कि यहाँ भी 12:30 खत्म होगा, बीच में 15 मिनट का वक्फा है। ठीक है जी, ये तो काफ़ी गुंजाइश है तिलावत की। सूरह नमल औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तासीन तिलका आयातुल कुरान व किताबिम मुबीन हुदन व बुशरा लिल मोमिनीन अल्लज़ीना युक़ीमूनस सलाता व यूतूनज़ ज़काता व हुम बिल आखिरति हुम यूक़िनून। इन्नल्लज़ीना ला युमिनून बिल आखिरति ज़य्यन्ना लहुम आमालहुम फहुम यामहून। उलाइका अल्लज़ीना लहुम सूउल अज़ाब व हुम फिल आखिरति हुमुल अख़्सरून। व इन्नका लतुलक़्क़ल क़ुरआन मिन लदुन हकीमिन अलीम। इज़ क़ाल मूसा लिअहलिही इन्नी आनस्तु नारा साआतीकुम मिन्हा बिख़बरिन औ आतीकुम बिशिहाबिन क़बसिन लअल्लकुम तस्लून। फलम्मा जाअहा नूदिया बुरिका मन फिन्नार व मन हौलहा व सुब्हानल्लाहि रब्बिल आलमीन। या मूसा इन्नहु अनल्लाहुल अज़ीज़ुल हकीम। व अलक़ असाक फलम्मा रआहा तहतज़्ज़ु कअन्नहा जान्नु वल्ला मुदबिरन वलम युअक़्क़िब। या मूसा ला तख़फ़ इन्नी ला यख़ाफ़ु लदय्यल मुरसलून। इल्ला मन ज़लम थुम्मा बद्दल हुस्नम बाद सूइन फ़इन्नी गफ़ूरुर रहीम। वअदख़िल यदक फ़ी जैबिक तख़रुज बैज़ा मिन गैरि सूइन फ़ी 9 आयातिन इला फ़िरऔन व क़ौमिही इन्नहुम कानू क़ौमन फ़ासिक़ीन। फलम्मा जाअतहुम आयातुना मुब्सिरतन क़ालू हाज़ा सिहरुम मुबीन। वजहदू बिहा वस्तयक़नतहा अनफुसुहुम ज़ुल्मन व उलूवा फ़ंज़ुर कैफ़ कान आक़िबतुल मुफ़्सिदीन। वलक़द आतैना दाऊद व सुलैमान इल्मा व क़ाल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दलना अला कसीरिन मिन इबादिहिल मोमिनीन। व वरिथ सुलैमान दाऊद व क़ाल या अय्युहन्नासु उल्लिमना मंतिक़त तैर व ऊतीना मिन कुल्लि शैइन इन्न हाज़ा लहुवल फ़द्लुल मुबीन। व हुशिर लिसुलैमान जुनूदुहु मिनल जिन्न वल इंसि वत्तैर फ़हुम यूज़ऊन हत्ता इज़ा अतौ अला वादिन नमल क़ालत नमलतुन या अय्युहन्नमलु उद्ख़ुलू मसाकिनकुम
لا يهتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يهتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. یہاں بیچ میں جیم کیوں ڈال دی ہے؟ نملو بدخلو مساکنکم کے بعد لا یتمنکم، تو اس کا تبھی نتیجہ نکالا جا رہا ہے. کیوں مون صاحب یہاں رکنے کا محل ہے کوئی؟ جو سعودی عرب میں قرآن کریم چھپتے ہیں وہاں اس قسم کی علامتیں کم سے کم لکھی جاتی ہیں جو بہت ضروری ہیں، ان کے سوا انہیں ڈالتی ہے. اس کی ان کی خوبی ہے تو اسے چیک کرنا. اس موقع پر وہاں جیم ہے کہ نہیں؟ کیونکہ لا یہتمنکم تو ادخلوا مساکنکم کا نتیجہ ہے. اگر تم گھروں میں گھسو گے تو پھر وہ سلیمان اور اس کے لشکر ہرگز تمہیں پاؤں تلے رون نہیں سکیں گے لا علمی کے نتیجے میں. جی یا اور طرح آپ اس کو پڑھ رہے ہیں؟ اس کی بحث بعد میں کریں گے تلاوت کے بعد، ٹھیک ہے، جب یہاں پہنچیں گے. اس عرصے میں آپ چیک کر لیں اس کی قراءت میں دوسرے قرآن کریم جو تباہ ہوئے ہیں ان میں یہاں جیم بیچ میں ہے کہ نہیں. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. یہ رکوع تو کافی لمبا ہے، اس لیے اس کا ترجمہ شروع کر دیتے ہیں، وقت نہیں ملنا اس میں. ٹھیک ہے، نشان ڈال دیں. 21 آیت تک ہم پہنچے تھے. سورہ النمل بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم فرمانے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے. توسین طیب اور سمیع، یہ ایک سمجھنے کا ایک انداز ہے. لازم نہیں کہ تو سے مراد طیب اور سین سے مراد سمیع ہو، لیکن مقطعات کو جن علماء نے غور کر کے سمجھا ہے ہماری جماعت کی طرف سے یہ تصریح توجیہ اس کی رائج ہے کہ طیب سے مراد طاف سے مراد طیب اور سین سے مراد سمیع ہے. تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ آیات قرآن کریم قرآن کی ہیں، و کتاب مبین اور یہ کھلی کھلی کتاب ہے یا کتاب کی ہیں، کیونکہ یہ مضاف ہے کتاب مبین بھی آیات کا مضاف الیہ. آیات مضاف ہیں اور قرآن اور کتاب مبین دونوں مضاف الیہ بنتے ہیں. تو مطلب یہ بنے گا تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ آیات ایک قرآن کی ہیں، القرآن کی ہیں اور ایک کھلی کھلی کتاب کی. ہدی و بشریٰ للمومنین، اور ہدایت ہیں اور خوشخبری ہیں مومنوں کے لیے. اب بتائیں قرآن کی اور کھلی کھلی کتاب کی اور ایک کھلی کھلی کتاب کی کیا مطلب بنتا ہے؟ کیوں یہ فرق فرمایا گیا ہے؟ مجھے ماجد کیا نام ہے؟ ماجد، ہاں مجید صاحب. ہاں
آپ نے تفسیر میں وہ تخصص کیا تھا نہیں؟ کس نے کیا وہ آپ میں سے تفسیر میں تخصص؟ قمر صاحب نے؟ اچھا، ان کی مسکراہٹ دیکھی تھی مومن صاحب نے جب ہاتھ رکھا نا قمر صاحب پر تو عجیب طرح کی مسکراہٹ تھی، وہ ایک مونالیزا کی طرح. اس کو کوئی مصور ہوتا تو وہ اس کو ہمیشہ کے لیے ایک زندگی دے دیتا ہے اس مسکراہٹ. معنی پڑھنے کے لیے دیکھیں کیا معنی ہے اس کے. مجھے بتائیں مفسرین کیا کہتے ہیں؟ صرف یہ بات ہے وہ کتاب مبین یا دیر بھی پڑے وہ یاد نہیں رہا شاید. ہاں یہ بات ہے. ہاں قرآن کی دو وصفی نام ہے یا ذکر ہوا ہے اس وقت، یہ جو تنقید جس کا پہلے ذکر ہوا ہے پچھلی صورت میں جی اس کے دو وصف نام بیان ہوئے ہیں. کون سے؟ ایک قرآن اور دوسرا کتاب بہت زیادہ پڑھی جائے گی اور بہت زیادہ لکھی جائے گی. ایک اور قریب قریب آپ پہنچے ہیں واقعتاً، لیکن ابھی آپ نے پورا کہتے ہیں نا ہیڈ پہ ہٹ نہیں کیا پوری طرح. ایک تو اس طرف توجہ کی ضرورت ہے کہ توئے اور سین کا جو بھی ترجمہ کیا جائے گا اس کا ان دو باتوں سے تعلق ہونا چاہیے. القرآن ایک ایسے خدا کا کلام ہے جو ہر قسم کی غلطی اور شک سے پاک ہے، اور طیب یہاں ان معنوں میں لیا جا سکتا ہے اگر لیا جائے تو. ذالک کتاب لا ریب فیہ میں جو شک سے پاکی بیان ہوئی ہے، میرے نزدیک لفظ طیب اگر یہاں برمحل یہی معنی ہے تو پھر القرآن سے اس کا یہ تعلق بنتا ہے کہ یہ قرآن ایک ایسے خدا کا کلام ہے جو ہر قسم کے شک کے عیب سے بالا اور پاک ہے. وہ کتاب مبین، اور یہ ایک کھلی کھلی کتاب بھی ہے. اس پہلو سے لفظ سین کا حرف سین کا معنی سمی بہتر ہوگا یا کچھ اور؟ کیوں جی کیا تجویز کرتے ہیں آپ؟ خدا کی ایسی صفات جن میں کتاب مبین کا مضمون ہو. سبحان، طیب اور سبحان دونوں اگر اکٹھے ہوں تو ان دونوں کا تعلق قرآن سے بھی ہو جائے گا، مگر کتاب مبین سے پھر کیسے تعلق جوڑے گا سبحان کا؟ جو بیان کے لحاظ سے کوئی بات کو چھوڑتی نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے اس میں. یہ اسی ریب ہی کیا نفی کا ایک دوسرا انداز ہے. اس لیے یہ آپ کی بات درست ہے کہ یہ دونوں صفات کا الگ الگ مظہر قرآن کی صفات نہیں ہیں کہ ایک کا اس سے تعلق ہو اور دوسرے کا اس سے. توئے اور سین کا جو مجموعی اثر ہے اس کے نتیجے میں ایک ایسی کتاب نازل ہونی چاہیے جو ہر قسم کے شک سے پاک ہو اور مبین بھی ہو، صاف نظر آ جائے کہ اس کا پیغام کیا ہے، اور وہ لا ریب میں قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے. اگر کوئی بات مبین نہ ہو تو ریب والی ہوا کرتی ہے، کیونکہ مبین اور ریب ایک دوسرے کے برعکس ہیں دونوں مضمون. تو اس لیے اس کے متعلق تو مجھے ابھی پتہ نہیں، تسلی نہیں بنا، میں آپ کو بتا دیتا کہ سمی سے کیا یعنی سین سے کیا مراد ہو سکتی ہے. مگر ایک تجویز کیا گیا ہے سبحان، طیب اور سبحان. اگر یہ دو صفات یہاں تسلیم کی جائیں تو قرآن اور کتاب مبین کا جو اکٹھا مضمون ہے میرے نزدیک یہ زیادہ
ان صفات سے تعلق رکھتا ہوا دکھائی دے گا، مگر اس پر ابھی مزید غور کی ضرورت ہے. سمجھیں؟ تو اس سے کیا؟ طاہر بھی ترجمہ کیا کیا؟ تو ایک کا طاہر بھی ترجمہ ہاں کیا. ہاں ٹھیک ہے. اگر اس کو کتاب مبین سے ملائیں اور قرآن کو سنی سے ملائیں تو یہ ملا کے سنی کا دکھائیں. تعلق قرآن مجید سے ملائیں گے پھر جو دکھائیں بار گے بار یہ پھر. نشانات پڑھے ہیں؟ جائیں، پڑھے اور سنائے جائیں گے. نہیں، طاہر کس معنوں میں پھر بنے گا؟ کتاب مبین القرآن پہلے تو آیا ہے. ترتیب نہیں ہیں؟ ترتیب وہ نہیں بنتی، لیکن الٹ بھی ہو سکتا ہے. چیز نہیں بنتی، الٹ ہو سکتا ہے کہ مگر بات بنتی نہیں نا، کوئی مانے گا کیوں؟ ہم جب کوئی تجویز پیش کرتے ہیں قرآن کریم کے متعلق تو یا تو قرآنی آیات سے اس کی تائید میں قرآنی آیات پیش کر کے اس کو ثابت کرنا چاہیے، اور اگر وہ واضح قرآنی آیات کا ثبوت نہ ہو تو جو ہاتھو برہانکم والی بات ہے، دلیل ضرور کوئی ایسی مضبوط ہونی چاہیے جو دل کو مطمئن کرے. سمجھیں؟ اسی لیے میں خود یہاں آپ کے سامنے کوئی واضح موقف سوئے اور سین کے متعلق نہیں اختیار کر سکا، کیونکہ اس پر مجھے کبھی پہلے غور کا موقع نہیں ملا کہ کتاب مبین اور القرآن تو اور سین کی روشنی میں کیا تعلق رکھتے ہیں. ہو سکتا ہے جب اس صورت کے مضمون میں آگے بڑھیں تو یہ خود وضاحت فرما دیں. ٹھیک ہے؟ اس لیے سر دست اس ترجمے کو یہیں تک رکھتے ہوئے ہم آگے چلتے ہیں. ہدی و بشریٰ للمومنین. اب یہاں بھی دو ہی باتیں ہیں، اور قرآن اور کتاب کے حوالے سے یہ بات واضح طور پر کھل گئی کہ ہم نے جو اس کا تعلق ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین سے باندھا تھا، وہ یقینی درست ہے، کیونکہ ھدی للمتقین میں لفظ خدا ہی ہے جس کو یہاں بھی دہرایا گیا ہے، اور خوشخبری اس بات کی ہے کہ ان کو جو پیغام ان کے لیے سمجھنا فرض فرمایا گیا ہے اسے لکا چھپا کر بیان نہیں کیا گیا. اور بڑی خوشخبری ہے کہ خدا کا پیغام اتنا واضح ہے کہ جس کا تعلق ہر انسان کے ساتھ ہے اور ہر انسان پر فرض ہے، وہ چھپا ہوا نہیں ہے. اس میں وہ بات بالکل واضح اور کھلی کھلی ہے. چنانچہ قرآن کریم کے اندر جو بنیادی مرکزی احکامات ہیں ان میں تقویٰ پر زور، سچائی، توحید، یہ سارے وہ مضامین ہیں جو کتاب مبین کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. اور اس پہلو سے مومنوں کے لیے خوشخبری ہے کہ اہم مبادیات میں ان کے لیے کوئی بحث کی ضرورت نہیں ہے، کسی قسم کی شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی گئی. الذین یقیمون الصلاۃ. اب دیکھیں وہی طرز بیان ہے جو چل رہی ہے. صاف پتہ چل رہا ہے کہ ان آیات کا گہرا تعلق سورہ بقرہ کے آغاز سے ہے، اور اسی مضمون کو دوسرے رنگ میں عدل بدل کر پیش کیا جا رہا ہے. اس کے بعد پہلو جو وہاں اکیلے روشن نہ ہوتے ہوں یہاں کھل جاتے ہیں آ کے. الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون. اب تو بات ہی پوری کھل گئی کہ وہی بہنیں ہیں دونوں یہ آیات. اس کے آغاز کی آیات اور سورہ بقرہ کے آغاز کی آیات یہ آپس میں بہنیں ہیں. وہ لوگ جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یہ لوگ ضرور یقین رکھتے ہیں. آخرت سے مراد نیک انجام اور اسلام کا آخری غلبہ ہے. اس پر کامل یقین رکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے جو خوشخبریاں دی ہیں ان کے متعلق، ان باتوں کے متعلق، وہ ضرور پوری ہو کر رہیں گی. ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زینا لہم اعمالہم فہم یعمہون. وہ لوگ جو اپنے انجام کے متعلق یہاں یوقنون دیکھیں نہیں فرمایا، لا یؤمنون بالآخرۃ فرمایا ہے.
اور ان دو باتوں میں فرق ہے. وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، اس میں دونوں قسم کی آخرتیں آ جاتی ہیں. جن کو جی مرنے کے بعد جی اٹھنے پر ایمان نہیں ہے، وہ لوگ بھی، اور وہ لوگ بھی جن کے متعلق ان کے ساتھ ان کے کسی قطعی نیک انجام کا وعدہ ہی نہیں ہے. جب ان کے ایمانیات میں داخل نہیں ہے یہ بات، تو یقین کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یقین اس ایمان سے تعلق رکھتا ہے جو ابھی غیب پردہ غیب میں ہو، اور اتنا کامل ہو اس پر توکل، اس پر یقین، اس پر ایمان کہ وہ یقین کے مقام پر پہنچ چکا ہو. اس لیے یہاں فرمایا گیا کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو لا یؤمنون بالآخرت ہے، نہ وہ مر کر جی اٹھنے کے قائل ہیں، ان معنوں میں بھی آخرت کا معنی کیا جا سکتا ہے، نہ اس دنیا میں ہی ان کو یہ ایمان نصیب ہے کہ وہ لازماً نیک انجام ہوں گے اور لازماً غالب آئیں گے. زینا لہم اعمالہم فہم یامہون، ان کے لیے مستقبل میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. روزمرہ کے اعمال، روزمرہ کی جو وہ کمائی کرتے ہیں، وہی ان کا سب کچھ ہے. اگر مر جائے آج موئے کل دوسرا دن، ان کو اس سے کیا ہے، پھر بعد میں کیا ہوتا پھرے. اور نہ مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے کمانا ہے، کھانا ہے، ایش کرنے یہیں کر جائیں. تو ان کا نقشہ ہے کہ ان کو اپنے اعمال خوبصورت کر کے دکھائے جاتے ہیں. فہم یامہون، بس پھر وہ بھٹکتے پھرتے ہیں ہر اس جگہ جہاں ان کے مفادات وابستہ ہوں. ان کی پیروی میں اپنی دنیا کی زندگی کو خوبصورت بنانے کی خاطر، وہ مزید خوبصورت بنانے کی خاطر جو دکھائی دیتی ہے خوبصورت کے طور پر، وہ بھٹکتے پھرتے ہیں جگہ جگہ. اولئک الذین لہم سوء العذاب وہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بہت برا عذاب مقدر ہے. وہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، اور آخرت پر یہ لوگ سب سے زیادہ گھاٹا کھانے والے ہوں گے، گھاٹا پانے والے ہوں گے، یا گھاٹا کھانے والے ہوں گے. وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، اور یقیناً تجھے قرآن عطا کیا جاتا ہے. لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ، تو قرآن پاتا ہے، دیا جاتا ہے. تلقّیٰ کا لفظ مانے عطا ہونا، دیا جانا، یا کسی کی زبان پر اترنا، کسی کے ذہن اور دل پر اترنا. یہ سارے معنی لفظ تلقی میں شامل ہیں. بس لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ، یقیناً تو قرآن دیا جاتا ہے یا عطا کیا جاتا ہے، من لدن حکیم علیم، ایک ایسی ذات کی طرف سے جو بہت حکمتوں والا اور بہت جاننے والا ہے. اچھا جی، اب سورج تک ہم پہنچے ہیں، باقی انشاءاللہ کل. ٹھیک ہے. اس عرصے میں آپ نے دیکھنا ہے نا کچھ، کیا دیکھنا ہے؟ کیا تاج کمپنی والوں کی طرف سے جو شاشد ہے اس میں ہے، یہ تو انڈیا اور پاکستان ہے. ہاں نہیں میں ویسے کہہ رہا ہوں، یہ تحقیق کریں گے ذرا اس چیز سے. ہاں ادخلوا مساکنکم کے بعد جی، اس میں نہیں ہے. قاہرہ والے میں دیکھ لیں، وہاں جیم نہیں ہے. جو قاہرہ سے شائع ہوا ہے اس میں جیم نہیں ہے، اور جو سعودیہ ہے اس میں بھی غالباً نہیں ہوگی، کیونکہ اس معاملے میں یہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے بہت احتیاط سے کام لیا ہے. وہ جو صورت ہے بہت اہم، جس میں وہ مضمون ہے قرآن کریم، حمل الانسان انہ کان ظلوما جہولا، اس میں سب نے باقی نے لا ڈالا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ نہ جائے. مگر اسی نیت سے میں نے دیکھا تھا کہ سعودی عرب والے قرآن میں یہ ہے کہ نہیں، وہاں نہیں ہے لا،
जिसका मतलब ओरिजिनली जो चला आ रहा था उसमें लात है ही कहीं नहीं, और वही आरफाना माना मुराद थी। यह पुराने बाल बुजुर्गों को समझ आ गया होगा, कम से कम कुछ न कुछ समझ आ गया होगा जो हज़रत मसीह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया में पेश फरमाया, यानी इस ज़माने में पेश फरमाया। ठीक है, इसलिए सऊदी अरब का भी चेक कर लें।